لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل ماہ مبارک رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی شرح آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے وہ دن اور وہ وقت بھی آ گیا جب اس آخری پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اس دعا کے ان آخری کلمات کو پیش کیا جائے، تاکہ اس دعا کے وہ نشیب و فراز کے جو ہم سب کے لیے نہایت درجہ مفید، ان سارے نشیب و فراز کی بنا پر دعا کی عظمت کا احساس پیدا ہو سکے۔ میں اپنے اس آخری پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے مختلف دنوں میں اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے بعد ان جملوں کے ذریعے سے جو ستائشی جملے تھے انہوں نے تعریف کی، انہوں نے اپنے اپنے نظریات دیے، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ بہت اچھا، بہت عمدہ۔ پروردگار آپ سبھی کو اجر عظیم اور ثواب جزیل عطا فرمائے۔ ان برادران کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اس پروگرام کو نشر کرنے اور اس پروگرام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے بے پناہ زحمت اور محنت کی۔ یقیناً اجر ان سب کا محفوظ ہے رب العزت کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکیاں کرنے والے کے کبھی اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ دعا کے اس پروگرام کو دنیا کے مختلف کوشوں تک پہنچانے کی جو زحمت اٹھائی، ان برادران کا جو اجر ہے وہ عظیم ہے۔ یقیناً شبۂ قدر قریب ہیں، یقیناً وہ راتیں کہ جن راتوں میں انسانوں کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے، جن راتوں میں انسانوں کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، جن راتوں میں انسان کی نیکیوں کو قبول کیا جاتا ہے، وہ راتیں قریب ہیں۔ ہم سب بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور سے ان برادران کے لیے جنہوں نے زحمتیں کیں، جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان میں اہل بیت اطہار سے وارد ہونے والی ان دعاؤں کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ ان کو اپنی دعاؤں میں ہم سب ضرور یاد کریں گے۔ انہی جملوں کے ساتھ آئیے آگے بڑھیں اور ان آخری فقروں کی طرف آپ کو لے کر چلیں کہ جن فقروں میں معصوم نے اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے حکم دیا۔ یا یہاں پہ ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا خیر من سئل، اے وہ ذات کہ جس سے مانگا جاتا ہے ان مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر۔ دنیا میں کسی کے پاس بھی انسان مانگے اپنی آبرو کو دے کر کچھ لینا ہوتا ہے، صرف اللہ کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر انسان مانگتا ہے اپنی عزت کے ساتھ لے کر واپس آتا ہے۔ یا خیر من سئل، مانگا جن سے جاتا ہے ان میں سب سے پیاری، سب سے اچھی ذات اللہ کی ہے۔ وَأَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى، اور جو عطا کرنے میں سب سے زیادہ بہترین ذات ہے۔ اعطنی سؤلی فی نفسی، اے میرے پروردگار جو میرے نفس سے متعلق میرے سوالات ہیں ان سوالات کو مجھے عطا کر دے۔ وَأَهْلِي، اور میرے علاوہ
جو میرے خاندان والے، گھر والے، آل اولاد نے تجھ سے کچھ مانگا انہیں بھی عطا کر دے، ووالدیہ، اور میرے والدین نے جو تیری بارگاہ میں تجھ سے طلب کیا پروردگار انہیں بھی قبول کر لے، وَأَهْلِ حُزَانَتِي، اور میرے تمام تعلقہ دار، تمام رشتہ دار جنہوں نے تیری بارگاہ میں کچھ بھی مانگا پروردگار انہیں وہ عطا کر دے، وَإِخْوَانِي، میرے تمام برادران ایمانی، تمام بھائی جو ایمان میں میرے تیری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے مانگا، خاص طور سے شبہائے قدر میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ مانگیں گے پروردگار ان سب کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے، وَأَرْغِدْ عَيْشِي، پروردگار میری زندگی کی اچھائیوں کو ظاہر کر دے، وَأَظْهِرْ مُرُوَّتِي، پروردگار جو میری اچھائیاں، میری نیکیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے قرار دے، وَأَصْلِحْ جَمِيعَ أَحْوَالِي، پروردگار میری ساری حالتیں تیری نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی اصلاح کر دے، ان کو نیک بنا دے، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ أَطَلْتَ عُمْرَهُ، پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کی عمر کو تو نے طولانی اور لمبی قرار دیا ہے، خدا را مجھے لمبی عمر عطا کر دے، وَحَسَّنْتَ عَمَلَهُ، اور ان لوگوں میں قرار دے کہ جن لوگوں کے اعمال کو تو نے نیک بنایا ہے، جن کے اعمال کو اچھا بنایا ہے، وَأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، اور جن لوگوں کے نعمتوں کو تو نے مکمل طور پہ انہیں عطا کیا ہے انہی لوگوں میں مجھے بھی قرار دے، وَرَضِيتَ عَنْهُ، اور ان لوگوں میں قرار دے کہ جن سے تو راضی ہو گیا، وَأَحْيَيْتَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور جن لوگوں کو تو نے وہ زندگی دی جو پاک، صاف، نیک اور صالح زندگی ہے، فی ادوم السرور، ایک ایسی خوشی کے ساتھ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسی زندگی جن لوگوں کو عطا کی انہی لوگوں کے درمیان مجھے بھی قرار دے، وَأَسْبَغِ الْكَرَامَةِ، اور جن کو تو نے اپنی عزت کے ذریعے سے عزت والا بنایا، وَأَتَمِّ الْعَيْشِ، اور پروردگار جن کو تو نے اپنی زندگی کی اچھائیاں عیش کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ، وہی کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، تجھ کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا، تجھے کوئی حکم نہیں دے سکتا، وَلَا تَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُكَ، تو وہ ہرگز نہیں کرتا جو دوسرا ارادہ کرے، جو خود تیرا ارادہ ہوتا ہے تو اسی کو انجام دیتا ہے۔ اللہم خصنی منک بخاصۃ ذکرک، پروردگار مجھے مخصوص کر دے اپنے اس ذکر سے کہ جو تیرا مخصوص تذکرہ ہے، مجھے اپنے خاص ذکر کے کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور اس کے بعد مولا یہاں پر اس جملے کو اپنی زبان پر جاری فرماتے ہیں کہ جس جملے کی فصاحت کو ہمیں آج کے دور میں بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس جملے کی گہرائی کو دنیا والوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں، اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں اس بات کی خاص تاکید ہے کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو، جن لوگوں کے درمیان تم اٹھتے بیٹھتے ہو، جن لوگوں کو تم پسند کرتے ہو یا جو لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں انہیں بھی شامل کرو۔ اس کی مثال یہ دعا ہے کہ جس دعا کو امام نے اس ایک دعا کے اندر قرار دیا ہے، اور ہمیں آج کے دور میں اس دعا کو زیادہ اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ساری دنیا اس کورونا کی وبا سے پریشان ہے وہیں ہمارا ملک بھی پریشان ہے۔ مولا اس جملے میں، اس دعا میں اتنے عرصے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جن کے درمیان ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہم اعطنی السعۃ فی الرزق، پروردگار مجھے رزق میں وسعت دے دے، والامن فی الوطن، اور جس وطن میں، جس جگہ کے اوپر میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں امن و امان قرار دے۔
لوگ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگ ایک دوسرے کے درمیان اچھی طرح سے پیش آئیں۔ پروردگار میرے اس وطن میں جہاں پر میں رہ رہا ہوں اس جگہ کے اوپر امن و امان قرار دے۔ انسان کو اپنے وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جس سرزمین پہ رہ رہا ہو اس سرزمین کے لیے ہمیشہ زبان پر دعا جاری ہونی چاہیے۔ امام اس دعا کے ذریعے سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں، فرماتے والامنا فی الوطن، پروردگار میرے اس وطن میں امن و امان قائم کر دے۔ یہ ایک جملہ جو امام نے ہمیں تعلیم فرمایا وہ ساری انسانیت کے لیے بہترین درس ہے۔ اسلام امن و امان کا دین ہے، اسلام وطن کا خیال کرنے کا دین ہے، اسلام اپنے وطن کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دینے والا دین ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ والامن فی الوطن وقرۃ العین فی الاہل، پروردگار میرے رشتہ داروں کے درمیان آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، والمال، اور میرے مال کو بھی ہماری آنکھوں کے لیے پرسکون قرار دے، والولد، اور اسی طرح سے ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کے سکون کا ذریعہ قرار دے، والمقام، اور اسی طرح سے وہ جو مقام منصب دیا ہے اس کو بھی میرے لیے پرسکون قرار دے، فی نعمک عندی، وہ جو تیری نعمتوں کی بنا پہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کو میری آنکھوں کے لیے سکون کا ذریعہ، اطمینان کا ذریعہ قرار دے، والصحت فی الجسم، اور اسی طرح سے میرے جسم میں اے میرے پروردگار صحت عطا کر دے۔ خاص طور سے آج کے اس پرآشوب ماحول میں جب انسان سب سے زیادہ اپنی صحت اور اپنی تندرستی کے لیے پریشان ہے، پروردگار مجھے صحت اور تندرستی عطا کر دے، والقوت فی البدن، اور میرے بدن میں طاقت عطا کر دے۔ میں تیری اطاعت میں کمزور ہو گیا ہوں، پروردگار مجھے قوت دے دے۔ والسلامت فی الدین، اور سب سے اہم دعا کہ پروردگار مجھے میرے دین میں سلامتی دے دے، میرا دین بچا رہے، میں جب تک اس دنیا میں ہوں اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ رہوں، نئے نئے شبہات، نئے نئے اعتراضات، نئے نئے ڈاؤٹس میرے دماغ میں نہ پیدا ہوں کہ جس کی بنا پر میں اپنے دین سے بیزار ہوتا جاؤں۔ پروردگار میرے دین کو میرے لیے سلامتی کا سبب قرار دے۔ واستعملنی بطاعتک، پروردگار مجھے اتنی قوت دے کہ میں تیری اطاعت میں مصروف ہو جاؤں، وطاعت رسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اسی طرح سے تیرے رسول، تیرے نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاروں۔ ابدم مستعمرتنی، وہ تمام عمر جو تم مجھے عطا کرے اس میں میں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاروں۔ واجعلنی من اوفر عبادک نصیبا، پروردگار مجھے جو سب سے زیادہ کامیاب بندہ ہے اس کے جیسا نصیب قرار دے، فی کل خیر انزلتہ، ان تمام نیکیوں میں کہ جو تو نے نازل کی ہیں، وتنزلہ فی شہر رمضان فی لیلۃ القدر، اور وہ تمام نیکیاں، وہ تمام بھلائیاں، وہ تمام اچھائیاں جو ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں تو نازل کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار شب قدر قریب ہے، اے میرے مالک شب قدر آ رہی ہے، جو بھلائی تو اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے ان تمام بھلائیوں کو، ان تمام نیکیوں کو مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی دے دے اے میرے پروردگار۔ وما انت منزلہ فی کل سنۃ من رحمت تنشرھا، اور جو تو ہر سال پورے سال اپنی رحمت نازل کرتا ہے، وہ رحمت کہ جس کو تو چاروں طرف پھیلا دیتا ہے، پروردگار وہ مجھے بھی عطا کر دے، میرے حصے میں بھی آ جائے۔ وعافیۃ تلبسھا وبلیۃ تدفعھا، وہ تمام آرام جو تو دنیا کو عطا کرتا ہے اور اسی طرح سے وہ تمام بلائیں جو تو دور کرتا ہے، ان سب کو میرے لیے بھی قرار دے کہ بلائیں دور ہو جائیں، نیکیاں عطا کر دی جائیں۔ وحسنات تتقبلھا، وہ تمام حسنات
کہ جن کو تو قبول کر لیتا ہے، وسیئات تتجاوز عنہا، اور وہ تمام برائیاں کہ جن کو تو معاف کر دیتا ہے ان سب کو میرے لیے بھی معاف کر دے۔ ورزقنی حج بیتک الحرام، اے میرے پروردگار مجھے اپنے گھر کی زیارت اور حج کی توفیق عطا کر دے، فی عامنا ھذا، ہمارے اس سال، وفی کل عام، اور زندگی کے تمام سالوں میں ہم سب کو پروردگار اپنے گھر کے حج کی توفیق عطا کر دے۔ ورزقنی رزقا واسعا من فضلک الواسع، پروردگار مجھ کو ایک پھیلا ہوا رزق عطا کر دے جو تیرے پھیلے ہوئے فضل کی بنا پر عطا کیا جائے۔ وصرف عنی یا سیدی، اے میرے پروردگار جتنی برائیاں، الاسوا، جتنی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں مجھ سے دور کر دے، میں ایک اچھا بندہ بن جاؤں، ایک نیک بندہ بن جاؤں، ایک مناسب بندہ تیرا بن جاؤں۔ وقض عنی الدین، اے میرے پروردگار میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ والظلامات، اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جو میرے لیے ناحق ہیں ان سب کو دور کر دے۔ حتی لا اتعظ بشیء منہ، یہاں تک کہ مجھے کسی چیز سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وخذ عنی باسماع وابصار اعدائی وحسادی والباغین علی، اور اسی طرح سے اے میرے پروردگار مجھے ان تمام لوگوں کی آنکھوں سے، ان تمام لوگوں کے کانوں سے کہ جو مجھ سے حسد کرتے ہیں، جو میرے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، ان سب سے بھی مجھے بچا کر رکھنا۔ وانصرنی علیہم، اور ان سب کے اوپر میری مدد فرما۔ واقر عینی، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ وفرح قلبی، اور اے میرے پروردگار میرے اس دل کو خوشی عطا کر دے، میرے دل کو فرحت عطا کر دے۔ واجعل لی من ہمی وکربی فرجا ومخرجا، اور اسی طرح سے اے میرے پروردگار میری تکلیف اور میری پریشانی کو دور کر دے، اور اس کے مقابل مجھے خوشیاں اور فرحتیں عطا کر دے۔ واجعل من ارادنی بسوء من جمیع خلقک تحت قدمی، پروردگار وہ تمام افراد جو میرے لیے برائیاں سوچتے ہیں ان کو میرے پاؤں تلے قرار دے، ان کو سب کو میرے سلسلے میں برائیاں کرنے سے نجات دے دے۔ وکفنی شر الشیطان و شر السلطان، اے میرے پروردگار وہ تمام برائیاں جو شیطان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتی ہیں یا ظالم کی طرف سے مجھ تک پہنچتی ہیں، ظالم کی طرف سے، خدارا ان سب سے مجھ کو بچا لے۔ وسیئات عملی، اور میرے اعمال کی برائیاں ان سے مجھے بچا لے۔ وطہرنی من الذنوب کلہا، اور میری گناہوں کی ساری برائیاں ان سے مجھے پاک صاف کر دے۔ وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ، اے میرے پروردگار اپنی معافی کے ذریعے سے، اپنے عفو کے ذریعے سے مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، اور پروردگار مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ وَأَلْحِقْنِي بِأَوْلِيَائِكَ الصَّالِحِينَ محمد وآلہ الابرار الطیبین الطاہرین، اے میرے پروردگار مجھے جنت میں ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے نیک بندے ہیں، حضرات محمد و آل محمد، ان طیب و طاہر ہستیوں کے ساتھ قرار دے، الاخیار کہ جن کا تو نے انتخاب کیا ہے، صلواتک علیہم وعلی اجسادہم وارواحہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پروردگار جن کے اوپر تو اپنی صلوات کو نازل کر دے، ان کے جسموں کے اوپر، ان کی ارواح کے اوپر اپنی رحمت کو بھی نازل کر دے، اپنی برکتوں کو بھی نازل کر دے۔ الہی و سیدی و عزتک و جلالک، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا اور مولا، تیرے عزت اور تیری جلالت کی قسم دے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک، اے میرے پروردگار اگر تو نے میرے گناہوں کی بنا پر مجھ کو سزا کے لیے بلایا تو میں تجھ کو پکارنے لگوں گا تیرے عفو کی بنا پر۔
وَلَئِن طَالَبْتَنِي بِالْعُومِ لَأُطَالِبَنَّكَ بِكَرَمِكَ، اے میرے پروردگار اگر میری پستی اور برائیوں کی بنا پر تو نے پوچھ تاچھ کے لیے مجھے بلایا تو میں تجھ کو آواز دینے لگوں گا تیرے کرم کی بنا پر۔ وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ، تو میں سب کو یہ بتاؤں گا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے کتنا انس رکھتا ہوں، میں سارے جہنم والوں کو بتاؤں گا۔ الہی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لاولیائک۔ اب یہاں سے وہ لاجیکلی اپنی بات کو جو پیش کرنے کی بات ہے مولا اس کو پیش کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے اے میرے پروردگار اگر تو صرف اور صرف اپنے اولیاء کو معاف کرتا ہے تو پھر اتنا بتا دے کہ اگر تو اپنے اولیاء کو اور اطاعت کرنے والوں ہی کو معاف کرتا ہے تو بس اتنا بتا دے کہ فَإِلَى مَنْ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ، تو یہ گناہ گار بندے کہاں جائیں گے؟ اگر تو اپنے اولیاء ہی کے لیے اپنی مغفرت کو مخصوص قرار دیتا ہے تو پھر یہ گناہ گار کس کو پکاریں گے؟ مولا فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ لَا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الْوَفَاءِ بِكَ فَبِمَنْ يَسْتَغِيثُ الْمُسِيئُونَ، کہ اے میرے پروردگار اگر تو وفاداروں ہی کو عزت دیتا ہے تو برائیاں کرنے والے پھر کس کی پناہ میں جائیں گے؟ وہ تو آخر تیری ہی بارگاہ میں آئیں گے، تجھ ہی کو پکاریں گے، تجھ ہی کو آواز دیں گے۔ اس کے بعد دعا کا فقرہ کتنا قیمتی جملہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ الہی ان ادخلتنی النار، اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ففی ذالک سرور عدوک، تو اس میں یقیناً تیرے دشمن کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن شیطان ہے۔ اللہ کا دشمن وہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ پروردگار اگر میں جہنم میں چلا گیا تو تیرا دشمن یعنی شیطان خوش ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِيَ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ، اور اگر مجھے تو نے جنت میں بھیج دیا تو پھر تیرے نبی خوش ہو جائیں گے۔ میرا جہنم میں جانا اور میرا جنت میں جانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ میرے جہنم میں جانے سے شیطان خوش ہوگا اور میرے جنت میں جانے سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتی کہ وَأَنَا وَاللَّهِ، میں قسم کھا کے اللہ کی کہتا ہوں، اعلم، یہ میں جانتا ہوں کہ ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، کہ اے پروردگار تجھے اپنے دشمن شیطان کی خوشی کی بنسبت اپنے نبی کی خوشی زیادہ پسند ہے۔ جہنم میں جاؤں گا تو شیطان خوش ہوگا، جنت میں آؤں گا تو رسول اللہ خوش ہوں گے۔ پروردگار تجھے تو رسول کی خوشی پسند ہے، تجھے تو اپنے حبیب کے چہرے کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ میرے جنت میں جانے سے تیرا حبیب خوش ہوگا، میرے جنت میں پہنچ جانے سے تیرے اولیاء خوش ہوں گے، اور میرے جہنم میں جانے سے شیطان خوشیاں منائے گا۔ یقیناً میرے پروردگار تجھے شیطان کی خوشی اچھی نہیں لگتی، تجھے اپنے رسول کی خوشی پسند ہے۔ اللہم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک، پروردگار تجھ سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، وخشیۃ منک، اور تیرا خوف میرے دل میں ہو اے میرے پروردگار۔ اس کے بعد آخری پڑاؤ میں بالکل آخر میں مولا چند جملے فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعائیں لے کے حاضر ہوا ہوں، وقد جئتک سائلا، میں تیری بارگاہ میں مانگتا ہوا آیا ہوں، فلا تردنی بقضاء حاجتی، پروردگار بغیر حاجتوں کو قبول کیے ہوئے مجھے اپنے دروازے سے دور نہ کر دینا۔ وَأَمَرْتَنَا بِالْإِحْسَانِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا، اے میرے پروردگار یہاں کے اوپر مولا نے چند جملے فرمائے ہیں کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اللہم انکا انزلتا فی کتابک، پروردگار تو نے اپنی کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ ان نعفو عمن ظلمنا، کہ جن لوگوں پر ہم نے ناانصافی کی ہو
جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم انہیں معاف کر دیں۔ تو نے قرآن میں کہا ہے وَقَدْ ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا، پروردگار ہم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَّا، اس لیے کہ تو کہیں زیادہ ہم سے اس حکم پہ عمل کرنے کا سزاوار ہے۔ وَأَمَرْتَنَا أَلَّا نَرُدَّ سَائِلًا عَنْ أَبْوَابِنَا، تو نے یہ حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم سائل کو اپنے دروازے سے دور نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، سورہ ضحیٰ میں تو نے حکم دیا ہے کہ سائل کو کبھی اپنے در سے بھگائیں نہیں۔ پروردگار ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہم کو کبھی اپنے دروازے سے ہم مانگتے ہوئے آئے ہیں، ہمیں اپنے دروازے سے دور نہ کرنا۔ وَأَمَرْتَنَا بِالْإِحْسَانِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا، تو نے حکم دیا ہے کہ جو ہمارے غلام ہیں، جو ہماری کنیزیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نیکیاں اور اچھا سلوک کریں۔ وَنَحْنُ أَرِقَاؤُكَ، اے میرے پروردگار ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم تو تیرے غلام ہیں۔ پروردگار فَاعْتِقْ رِقَابُنَا مِنَ النَّارِ، ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات دے دے، ہمیں جنت کی طرف بھیج دے، ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ یا مفزعی عند قربتی، اے وہ ذات کے جو مصیبت میں گھرے افراد کی پناہ گاہ ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، میں اس ایمان کا تیری بارگاہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو وہ ایمان ہو کہ جو میرے دل میں ہمیشہ رکا رہے، و یقیناً ایک ایسا یقین کہ حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، میں جان لوں کہ میرے ساتھ جو کچھ تو نے لکھ دیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ وردنی من العیش بما قسمت لی، اور میری جو زندگی تو نے مجھے قرار دی ہے اس سے مجھے راضی کر دے۔ یا ارحم الراحمین، اے میرے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار مولا، دعا کے آخری جملے کے ذریعے سے یا ارحم الراحمین کہہ کر آواز دے رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر رحم کا کوئی سلوک کرتا ہے تو وہ پروردگار ہے۔ دعا اس مرحلے پر پہنچ کر مکمل ہو گئی، لیکن یقین ہے کہ ان ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں ہم سب اس دعا کو اپنی زبان پر ضرور جاری کریں گے، اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، اور بالخصوص وہ جملہ جو اس پوری دعا کا معرکۃ الآرا جملہ تھا کہ پروردگار والامن فی وطنی، کہ میرے وطن میں امن و امان کو قائم کر دے، اس جملے کو بھی ہم ضرور زبان پہ جاری کریں گے۔ اور جس موقع کے اوپر دعائے ابو حمزہ صومالی کو پڑھیں، ہم ان لوگوں کو ضرور دعا میں یاد کریں گے جو اس کورونا کی مشکل سے اور کورونا کی وبا سے پریشان ہیں، اور سب سے بڑی دعا جو اس دعائے ابو حمزہ صومالی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے کریں گے وہ ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور کی دعا ہے۔ آئیے، شبہائے قدر قریب ہیں اور یہ راتیں بھی پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، ہم سب چلیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ پروردگار الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس دعا کو جن لوگوں نے دنیا والوں تک پہنچایا، وہ تمام افراد خصوصاً یہ بیت القائم کے مؤمنین کہ جنہوں نے یہ خدمت انجام دی، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان سب کی دلی مرادوں کو قبول فرما۔ وہ تمام مؤمنین جنہوں نے اس دعا کو سنا، اس دعا پہ عمل کیا، اس دعا کو پڑھا اور اس دعا کے سلسلے میں اس کے نشیب و فراز کو سمجھنے کی کوشش کی، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور وہ تمام بندے جو اس دنیا میں مختلف جگہوں پر پروردگار تیری عبادت میں مصروف ہیں، ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو بھی دامن عفو میں جگہ دے، ہم سب کے والدین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کے تمام وہ افراد جو ہم سب سے وابستہ ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ
رب العالمین.